عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بانیان مجلس، انتظامیہ اور اس مجلس میں کسی بھی حوالے سے تعاون کرنے والے افراد کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کے مال اور رزق میں وسعت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات بر محمد و آل بیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، حاضرین مجلس کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے، ہم سب کے بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائے، ملت تشیع کی حفاظت فرمائے، رہبر انقلاب آیت اللہ سید
علی خامنائی اور مرجع جہاں نے تشیع آیت اللہ سید علی حسینی السیستانی دام ظلہ، ان دونوں بزرگواروں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک دفعہ پھر التماس کروں گا کہ جو افراد پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنیں۔ صلوات پڑھتے آئیں اور آگے تشریف لیتے آئیں۔ محرم الحرام کی چوتھی مجلس دعا کے متعلق ہے۔ اب تک ہم جن موضوعات کے متعلق آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر چکے ہیں وہ ہیں حقیقت دعا، اہمیت دعا، برکات دعا اور آداب دعا کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ دعا کے آداب 3 سٹیپ میں مرتب کیے جا سکتے ہیں، اور جیسے کہ ائمہ اہل بیت نے بھی ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ کچھ ایسے ادب ہیں جو دعا سے پہلے جن کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ ایسے آداب ہیں جو دوران دعا جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور کچھ ایسے آداب ہیں جن کا دعا کے بعد خیال رکھنا چاہیے۔ ہم فی الوقت جس نقطے پہ پہنچے تھے وہ دوران دعا جن آداب کا خیال رکھنا ہے ان کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ آپ نے دعا کے ابتدائی مراحل کو طے کر لیا ہے، یعنی آپ نے وضو بھی کر لیا، آپ نے 2 رکعت نماز بھی ادا کر لی، آپ نے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دیا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ لی، اور آپ نے اپنی دعا کا آغاز اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ بھی کر دیا، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ذکر بھی پڑھ لیا، اور اب آپ اپنی دعا اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ توجہ ہے میری طرف؟ یہ سب سے پہلا ادب جو دعا کے وقت جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے خضوع و خشوع۔ دعا اللہ کے حضور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ فقط ایک زبانی جمع خرچ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اس میں مکمل طور پہ توجہ اللہ کی جانب ہو، اور خضوع و خشوع کا خیال رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ دوسری چیز جو دعا کے دوران جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے گریہ۔ البتہ خضوع و خشوع کے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نعم عون الدعاء الخشوع، فرمایا دعا کا سب سے بہترین مددگار خضوع و خشوع ہے۔ یعنی دعا
کہ قبولیت میں جو چیزیں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں ایک کیا ہے؟ خضوع و خشوع ہے. بس جتنا انسان کا خضوع و خشوع زیادہ ہوگا، یعنی جتنا انسان کے معاونین زیادہ ہوں گے، جتنے انسان کے اللہ کے ہاں سفارشی زیادہ ہوں گے، اتنی ہی اس کی دعا درجہ قبولیت پہ زیادہ پہنچے گی. دوسرا وہ کام جو دعا کے دوران انجام دینا ہے وہ ہے گریہ. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں البکاء من خشیت اللہ مفتاح الرحمہ. فرمایا کہ اللہ کے خوف سے گریہ کرنا یہ رحمت خدا کے دروازے کو کھولنے کی چابی ہے. کیونکہ دعا کی جو ہم نے حقیقت آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں تیسرا پوائنٹ کیا بیان کیا تھا؟ اللہ کی رحمت کا منتظر ہونا. پچھلا سبق بھول تو نہیں جا رہے ہیں؟ دعا کی رحمت کا منتظر ہونا. بس جب انسان دعا کرتا ہے اور دعا کے دوران کوشش کرتا ہے کہ وہ گریہ کرے تو یہ اس کا گریہ اللہ کی اس رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ گریہ خود اس دروازے کی چابی ہے. اور جب دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کی بارش بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے. تیسرا وہ امر کہ جو دعا کے دوران انجام دینا چاہیے وہ ہے مخفی دعا. یہ دعا کے دوران عمل انجام دینا ہے کہ چھپ کے کسی کونے میں جہاں کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کے چھپ کے دعا کرنی چاہیے. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت العبد سرا دعوت واحدہ تعدل 70 دعوت علانیۃ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے مومن کا چھپ کے مخفی انداز میں ایک دعا مانگنا یہ کھلے عام 70 دعا مانگنے سے افضل ہے. جی کھلے عام آپ ایک دعا مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. یہ رابطہ جتنا سیکرٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا اس میں خلوص زیادہ آتا چلا جائے گا. جتنا اس میں خلوص آتا چلا جائے گا عبادت کو اتنی معراج ملتی چلی جائے گی. کیونکہ عبادت میں اگر خلوص نہیں ہے، اس میں دکھاوا آ گیا ہے تو پھر جو ہے وہ ساری کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے. کبھی بھی کوئی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے. جب کوئی بندہ اپنی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو اول صفت میں نماز ادا کرتا ہوں، میں تو کھلے عام لوگوں کو صدقہ دیتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، جب ریا کا عنصر آ جاتا ہے تو پھر قبولیت نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ کی ذات کہتی ہے تو نے عمل جس کے لیے انجام دیا ہے اب اس کا اجر بھی اسی سے مانگ. میرے لیے عمل جب انجام دے گا تو اس کا اجر بھی میں دوں گا. چوتھا کام جو دعا کے دوران انجام دینا ہے وہ ہے ہاتھ اٹھانا. یہ ان آداب دعا میں سے ہے کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں آپ کو ایک اشکال کا جواب بھی مل جائے گا کہ ہاتھ یوں کیوں اٹھاتے ہیں، یوں کیوں نہیں اٹھاتے؟ جی یوں آپ اٹھاتے ہیں، اللہ کے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ دونوں یوں بلند کرتے ہیں. یہ تو اس روایت سے آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ آسمان کی طرف ہم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں. لہذا ادب دعا یہ ہے کہ دعا کے دوران کیا کیا جائے؟ ہاتھ اٹھایا جائے.
قال امیر المؤمنین نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من الصلاۃ، جب کوئی تم میں سے نماز سے فارغ ہو جائے، فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَلْيَنْصِبْ فِي الدُّعَاءِ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگے۔ راوی کا نام ہے ابن سبایا۔ ابن سبایا کہتا ہے کہ مولا یا امیر المؤمنین الیس اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ ادھر بھی ہے یا نہیں؟ پھر آپ خاموش نہ ہو۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ ابن سبایا نے پوچھا۔ امیر المومنین نے جواب دیا بلا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ کہتے فَلِمَنْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم یوں دعا کیوں مانگتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کی یہ رخ آسمان کی طرف کیوں ہے، یوں کیوں نہیں ہم مانگتے ہیں دعا؟ تو یہ راوی نے یہی سوال کیا امام امیر المومنین سے کہ مولا جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، میری شہ رگ سے زیادہ میرے قریب ہے اللہ، تو پھر اس سے یوں مانگنا کہ اشارے آسمان کی طرف کیے جائے، اور یہ سمجھ گویا کہ لگتی ہے کہ اللہ تو آسمانوں میں کہیں عرش کے اوپر براجمان ہے، جیسے کہ ہمارے کچھ برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے اوپر براجمان ہوتا ہے اور اللہ کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس عرش سے چین چین کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ اللہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے توحید سمجھنی ہے تو آؤ نہج البلاغہ کی طرف، امیر کائنات امیر الموحدین آپ کو توحید سمجھائیں گے کہ امیر المومنین نے بتایا کہ اللہ وہ ہے جو جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، نہ دنیا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ آخرت میں ان ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں کسی نے امیر المومنین سے پوچھا تھا کہ مولا کیا آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ کہا ہاں ضرور دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ایک ایسے رب کی عبادت کرے جس کو علی نے دیکھا نہ ہو؟ کہا کیسے دیکھا ہے؟ وہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ کہا لا بمشاہدت العیون بل بمشاہدت البصیرہ، علی نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دل کی آنکھوں سے امیر المؤمنین نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور یہی مذہب اہل بیت علیہم السلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آئے گا، وہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جسم رکھتا ہے وہ جگہ گھیرتا ہے، جو جگہ گھیرتا ہے وہ ایک جگہ میں ایک وقت میں ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا ہے، اور جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا فَلِمَنْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف ہم اپنے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں اگر ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے؟ سنیے گا امیر کائنات کا جواب۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اَوَمَا تَقْرَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کیا تو نے یہ قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور اسی کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے؟ کہاں ہاں پڑھی ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ يُطْلَبُ الرِّزْقِ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِ الرِّزْقِ،
پھر رزق کو وہیں سے مانگا جاتا ہے جہاں پہ رزق کی جگہ ہوتی ہے. جی وَمَوْضِعُ الرِّزْقِ وَمَا وَعَدَ اللَّهُ وَالسَّمَاءِ. رزق کی جگہ کون سی ہے؟ آسمان ہے. اللہ جو بھی ہمارے اوپر نعمتیں نازل کرتا ہے، یہی آپ دیکھ لیں، بارش رزق ہے یا نہیں ہے؟ رزق فقط وہ نہیں ہے کہ جو فقط آپ کے بینک بیلنس پیسے آتے ہیں، وہ سیلری آتی ہے، وہ رزق نہیں ہے. یہ آسمان سے رزق آتا ہے، یہ زمین سے انگوری نکلتی ہے، اس کو آپ بیچتے ہیں، اس کو آپ کھاتے ہیں، یہی پھل فروٹ بیچتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ رزق ہے. اس لیے کہ رزق کی جگہ آسمان ہے اور طلب رزق بھی وہیں سے کیا جائے گا جہاں پہ رزق موجود ہے. اسی وجہ سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد. آخری نقطہ، دعا کے دوران جس امر کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ جب دعا مانگیں تو پنجتن اور اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں. یہ دعا کے دوران جب آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پنجتن کا واسطہ دیں. ایک انتہائی پیاری روایت جس کو آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو اس روایت سے ملیں گے کہ کیا آپ شیعہ جو علی ابن ابی طالب سے توسل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یا علی مدد کہتے ہیں. کل بھی میں نے یا علی مدد پہ گفتگو کی تھی. تو آپ شیعہ جو امیر المومنین سے توسل کرتے ہیں، کیا رسول اسلام نے بھی اپنی زندگی میں کبھی علی اور اولاد علی سے توسل کیا ہے؟ آپ جو یا علی کہتے ہیں، کبھی رسول اسلام نے بھی یا علی کہا؟ دکھا دو ہمیں کسی کتاب میں. اگر تو رسول اسلام یا علی مدد کہتے ہیں یا کہتے تھے تو ہم بھی کہیں گے. میں کہوں گا دکھا تو دیں گے، تم تب بھی نہیں کہو گے. یا رسول اسلام اپنی زندگی میں رسول اسلام نے کبھی امیر المومنین سے توسل نہیں کیا ہے. آئیے انتہائی پیاری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. تھوڑا سا آواز بڑھائیں، بارے دیگر صلوات بھیج دیں. جس کتاب سے روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے الروضہ فی فضائل امیر المومنین شاذان بن جبرائیل القمی کی روایت ہے، جو سن 660 ہجری میں وفات ہوئی. جس کی بہت پرانی کتاب ہے، سن 660 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ہے. الروضہ فی فضائل امیر المؤمنین شاذان بن جبرائیل القمی. یاد کر لیجئے گا ان کتابوں کا بھی، جو ہماری مین کتابیں ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ابن مسعود کہتا ہے دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ ارن الحق حتی اتبعہ، مجھے حق کا دیدار کرا دیجئے تاکہ میں حق کی اتباع اور پیروی کر سکوں. توجہ کیجئے گا، مجھے حق کا دیدار کرا دیجئے، دکھا دیجئے، حق کی کوئی نظارہ کرا دیجئے کہ حق کیسا ہوتا ہے تاکہ میں اس کو دیکھ کے اس کی پیروی کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یوصل الیہ، حق ایسی چیز ہے کہ جس تک نہیں پہنچا جا سکتا. روک کے جملہ میں کہہ رہا ہوں. آئیے پیغمبر کے کلام کے ساتھ پیغمبر کا دوسرا کلام ملائیے. ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں الحق
الحق لا یوصل الیہ، حق تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ دوسری طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں حق تک نہیں پہنچا جا سکتا، دونوں باتوں کو ملاؤ تو رسول کہہ رہے ہیں تم جتنی کوشش کرو، تم جتنے تیر چلانا چاہو چلا لو، علی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ جملہ جو آپ نے سنا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اس کے آخر میں پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی پھیرے۔ یا علی، ادھر حق کو پھیر دے جدھر میرا بھائی علی پھیرے۔ توجہ کیے آپ نے جملے کی طرف، رسول اسلام نے یہ نہیں کہا علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھیرے، پس پتہ چلا معیار حق نہیں ہے، معیار علی ہے۔ معیار کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا نہیں پہنچا جا سکتا حق کے اوپر، حق کو نہیں تم ادراک کر سکتے، حق کو نہیں دیکھ سکتے، حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی جھلک دیکھنا چاہتے ہو، توجہ کا طلبگار ہوں، بڑی پیاری روایت ہے، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے اور آپ کے ایمان کی بیٹری بھی چارج ہو جائے گی۔ کہا تم حق کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے ہو، اس کا ادراک تو نہیں کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں تھوڑا سا اس کا دیدار کرا دیتا ہوں۔ فرمایا اولج المخدع، مخدع عربی زبان میں حجرے کو کہتے ہیں۔ کہا اولج المخدع، مخدع یعنی حجرے میں داخل ہو جا تجھے حق کا دیدار ہو جائے گا۔ ابن مسعود کہتا ہے فدخلت المخدع وعلی یصلی، میں مخدع یعنی حجرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حق کا ایک منظر دکھانا چاہتے ہیں، حقیقت کے تھوڑا سا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کہا حجرے میں داخل ہو جا، تمہیں حق کی ایک جھلک نظر آ جائے گی۔ یہ کہتا ہے میں جو ہی حجرے میں داخل ہوا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کی حیرت کی، توجہ میری طرف ہے، اور اس کی حیرت کی حد نہ رہی اس وقت جب اس نے یہ جملہ سنا امیر المومنین سے۔ امیر المومنین نماز میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے شیعہ علی ابن ابی طالب اپنی قدر کیجئے، امیر المومنین نے مشکل وقت میں آپ کو یاد رکھا ہے، امیر المومنین نے نماز میں آپ کو یاد رکھا ہے۔ اس نے دیکھا علی اپنے رکوع میں بھی یہ ذکر دہرا رہے ہیں، علی اپنے سجدے میں بھی یہ ذکر دہرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بحق محمد عبدک اغفر للخاطئین من شیعتی، اے اللہ تجھے محمد کے حق کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کی مغفرت فرما۔ رکوع میں بھی علی ابن ابی طالب یہ کہہ رہے ہیں اور سجدے میں بھی امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں۔ ابن مسعود اور چونک گیا، تعجب ہوا ابن مسعود کو، اور دوڑا الٹے پاؤں واپس کے رسول اسلام کو گویا جا کے بتاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں روایت کے سیاق و سباق سے پڑھتا چلتا ہے کہ رسول اسلام کی شکایت لگانے کے لیے، رسول اسلام کے پاس شکایت لگانے کے لیے گیا۔ کہتے ہیں فخرجت حتی اخبر رسول اللہ، میں دوڑتا ہوا باہر گیا کہ رسول اسلام کو جا کے بتاؤں کہ یہ علی کیا کر رہے ہیں۔ علی تو رکوع و سجود میں آپ کا نام لے کے اپنے شیعوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور توسل کر رہے ہیں آپ کے نام کے ساتھ۔ جو ہی واپس پلٹا، اب منظر اس سے زیادہ عجیب تھا کہ رسول اسلام نماز میں ہے اور وہ اپنی نماز میں کہہ رہے ہیں اللہم بحق علی ابن ابی طالب عندک اغفر للخطا
القاطعین من امتی، اے اللہ تجھے علی کے اس حق کا واسطہ جو تیرے نزدیک ہے میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے۔ تعجب ہوا، پریشان ہو گیا، ایک بھائی کے پاس آتا ہوں وہ محمد کے ساتھ توسل کر رہا ہے، دوسرے کے پاس آتا ہوں وہ علی کے ساتھ توسل کر رہا ہے۔ روایت کہتی ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بیت محمد۔ ابن مسعود کہتے ہیں، خود کہہ رہے فَأَخَذَنِي مِن ذَلِكَ الْهَلَعُ الْعَظِيمُ، یہ منظر دیکھ کے، کون سا؟ علی کا محمد سے توسل کرنا اور محمد کو وسیلہ بنانا، محمد کا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے علی کو وسیلہ بنانا، مجھے اس نے حیرت میں ڈال دیا۔ میں کہوں گا کیوں نہ تجھے حیرت میں ڈالے، میں تمہیں محمد اور علی کا تعارف کرواؤں۔ اگر علی کو اپنی دعا قبول کرانی ہو تو محمد کو وسیلہ بناتے ہیں، اگر علی کو، توجہ، اگر علی کو اپنی دعا قبول کرانی ہو تو محمد کو وسیلہ، محمد کو اپنی دعا قبول کرانی ہو علی کو وسیلہ بناتے ہیں، علی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کے توجہ کیجئے گا، پریشان ہو گیا، خوف آ گیا اس کے اوپر کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ فَأَوْجَزَ النَّبِيُّ فِي صَلَاتِهِ، پیغمبر اکرم نے اپنی نماز کو مختصر کیا۔ کس چیز کے لیے مختصر کیا؟ علی کی شان بیان کرنے کے لیے نماز کو مختصر کیا، مختصر کیا تاکہ میں، یہ بندہ پریشانی کے عالم میں ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ نماز مختصر کی، اور کیا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا نماز مختصر کرنے کے بعد، ابن مسعود کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اکفر بعد الایمان، اے ابن مسعود کیا تیرا یہ دیکھنا کہ میں علی کے ساتھ توسل کر رہا ہوں، یہ دیکھ کے کیا تو کفر کے بعد ایمان کے بعد پھر دائرے کفر کی طرف جانا چاہتا ہے؟ پس مجھے کہنے دیجئے، کائنات بھری میں جو بندہ بھی علی کے ساتھ توسل کو دیکھ کے شک کرے گا وہ ایمان سے نکل کے کا دائرے کفر کی طرف جائے گا۔ کہ امیر المومنین کے ساتھ توسل کسی نے نہیں کیا ہے، کہا رسول اسلام نے اپنی زندگی میں خود اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ توسل کیا۔ کہا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہونا چاہتے ہو دوبارہ؟ علی کے ساتھ توسل بھی جائز ہے، میری ذات کے ساتھ بھی توسل جائز ہے۔ ابن مسعود پریشان ہوا، کہے نہیں یا رسول اللہ، ہاشا وکلا، میری مراد یہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا اس کے دل میں پریشانی کیا تھی؟ وہ پریشانی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کا جملہ پڑھتا ہوں۔ توسل دوستو ہمیشہ اپنے سے اوپر شخصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسی ہے یا نہیں؟ آپ اپنے سے اوپر بندے، اگر کوئی کام کروانا ہو تو کوئی سفارش اپنے سے اوپر بندے کی لے کے آئیں گے نا، نیچے بندے کی سفارش کو کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اپنے سے اوپر بندے کے ساتھ توسل کریں گے، اپنے سے اوپر بندے کے ساتھ، اپنے سے افضل بندے کو وسیلہ بنائیں گے، اسی کو سفارشی قرار دیں گے۔ ابن مسعود پریشان اس میں تھا کہ توسل تو اپنے سے افضل کے ساتھ کیا جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ان دونوں میں افضل کون ہے؟ محمد علی کے ساتھ، علی محمد کے ساتھ توسل کر رہے ہیں۔ اور یہی جملہ اس نے کہا، فلا اعلم ایکما افضل عند اللہ، یا رسول اللہ میں شک نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ دونوں میں سے اللہ کے ہاں افضل کون ہے؟ آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ جی رسول اسلام افضل ہیں یا علی ابن ابی طالب افضل ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ رسول اسلام علی ابن ابی طالب سے افضل ہیں، وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔
اور جو کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رسول اسلام سے افضل ہیں، وہ بھی بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. یہ حال ہے. رسول اسلام افضل ہیں علی ابن ابی طالب سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو صلوات کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ علی رسول سے افضل ہیں. علی تو خود پکار کے کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی افضل نہیں ہے رسول اسلام سے، رسول اسلام افضل ہیں. شیعان علی ابن ابی طالب کا یہی عقیدہ ہے، اور یہی دنیا کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم محمد جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. تم محمد کو جیسے سمجھے ہو، اگر میں تمہاری کتابوں سے محمد بیان کروں تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن اگر تو نے محمد کو سمجھنا ہے، آ اہل بیت کے در پہ، اہل بیت تجھے بتائیں گے محمد کہتے کسے ہیں. اہل بیت ہی حقیقت میں سمجھے ہیں. میرے پاس، میں ایک دفعہ مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، میرے پاس ایک کتاب تھی خاتم النبیین آیت اللہ سید محمد سعید حکیم کی، جس کا بندہ ناچیز نے ترجمہ بھی کیا ہے، چھپنے کے قریب ہے انشاءاللہ. وہ کتاب میرے پاس تھی. میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا کہ مجھے مسجد قباء لے چلو. میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا. اس ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا، مدینہ کی بات کر رہا ہوں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا خاتم النبیین، حضرت کی سیرت کے اوپر کتاب ہے. اس نے کہا کہ مجھے اس سے کچھ سناؤ. میں نے اس کتاب کا آخری صفحہ کھول کے اس کو پیغمبر کی 3 صفتیں بتائیں کہ پیغمبر اکرم ان صفات کے مالک تھے. جس رستے سے گزرتے تھے 2-3 دن تک اس رستے سے خوشبو نہیں جاتی تھی. جی نعرہ فقط علی کی فضیلت پہ لگتا ہے. ہمارے مذہب میں انبیاء مظلوم ہیں، ان کے لیے نہ کوئی روتا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی نعرہ لگاتا ہے. جس رستے سے گزرتے ہیں وہاں خوشبو نہیں جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے سے گزرتے تھے کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں ہوتا تھا جو رسول اسلام کے احترام میں سجدہ ریز نہ ہو جاتا ہو. یہ رسول ہے شیعہ کے نزدیک. اور تیسری صفت جو ہے، رسول اسلام اگر کسی بندے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے نا، کئی دن اس کے سر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو نہیں جاتی تھی. میں نے یہ 3 فضائل جب اس کو سنائے نا، میں نے دیکھا کہ وہ گریہ کر رہا ہو. میں نے پوچھا کیوں تو رو رہا ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا جو محمد ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے. اب اس سے زیادہ تو میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا چونکہ میرا ملک نہیں تھا. میں یہی کہوں گا اگر محمد کو پڑھنا ہے جو اللہ کا رسول ہے تو آؤ علی کو پڑھ لو. علی کو پڑھنا ہے محمد کو پڑھ لو. تو سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ ابن مسعود کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن میں یہ چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ توسل ہمیشہ اب سے اپنے سے بڑی شخصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایکما افضل عند اللہ، اللہ کے ہاں تم دونوں میں سے افضل کون ہے؟ معاملہ اتنا گمبھیر تھا کہ پیغمبر نے فوراً جواب نہیں دیا. پیغمبر نے کہا اجلس یا ابن مسعود، اے ابن مسعود بیٹھ جا. تیرے اس عقیدے کے سوال کے لیے جلدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بیٹھ جا. میں تیری اس عقدہ کو کھولتا چلوں اور اس گرہ کو کھولتا چلوں. یہی وجہ ہے کہ میں بات کہتا ہوں جب بات عقیدے کی آتی ہے تو جلدی نہیں کرنا، جب بات فروع دین کی آتی ہے تو جلدی سے جواب دیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ فروع دین وہ چیز ہے اگر کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، آپ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے کے اپنے مرحوم کی نمازیں پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں پڑھوا سکتے؟ حج کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ روزہ رکھوا سکتے ہیں یا نہیں رکھوا سکتے؟ دیگر تمام فروعات جو ہیں وہ اس کی طرف سے ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے؟ پس فروع دین کی ریکوری ممکن ہے لیکن عقیدے کی ریکوری ممکن نہیں ہے.
ممکن ہے آپ کا مرحوم دنیا سے رخصت ہو جائے, آپ مولانا صاحب کے پاس آئیں, کہیں یہ 1 لاکھ روپیہ لے لیں اور اس کا عقیدہ درست کر دیں جو وہ چلا گیا ہے, ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. عقیدہ کدھر درست ہوگا؟ دنیا میں. دنیا میں کس جگہ پہ عقیدہ درست ہوگا؟ پورا سال آپ ہمارے قابو میں آتے ہیں, کدھر ہوگا؟ مجلس سید الشہداء میں عقیدہ درست ہوگا. پس کہتا چلوں وہ مجلس جو تیرے عقیدے کو درست کرے یا تیرے عقیدے کی حفاظت کرے, یہ حسین کی درسگاہ ہے. اللہم صلی علی محمد. لہذا مجلس میں عقیدہ درست ہوتا ہے. بات عقیدے کی چلی, کہا یا ابن مسعود اجلس, اے ابن مسعود بیٹھ جا, میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھ میں اور علی میں کتنا فرق ہے. توجہ کیجیے گا, بس روایت میں نے ختم کر دی. آخری جملہ ہے علی اور محمد کے درمیان, چونکہ اس کے ذہن میں جو چیز تھی کہ آپ میں افضل کون ہے, حضرت نے اس کا جواب کیسا دیا ہے. آخری جملہ روایت کا, اور میں اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں. کہا ابن مسعود جان لے, ان اللہ خلقنی وعلیا من نور عظمتہ قبل ان یخلق خلق بألف عام اذ لا تسبیح ولا تقدیس. اے ابن مسعود جان لے کہ اللہ نے ساری کائنات کی خلقت سے 2000 سال پہلے علی اور مجھے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے. کتنا 2000 سال پہلے. اذ لا تسبیح ولا تقدیس, جب یہ نہیں کہا کہ ملائکہ نہیں تھے. اذ لا تسبیح ولا تقدیس, نہ کوئی تسبیح تھی, نہ کوئی تسبیح پڑھنے والا تھا, نہ کوئی تقدیس تھی, نہ تقدیس کرنے والا تھا. سبحنا فسبحت الملائکہ, ہم نے تسبیح کر کے ملائکہ کو ڈھانگ دیا ہے عبادت کا. حللنا فحللت الملائکہ, ہم نے لا الہ کے نعرے لگائے, ملائکہ نے تب اللہ کی توحید کا اقرار کیا. یہ اول عبادت گزار پوری کائنات میں یہ ہیں. بس فرمایا میرا اور علی کا دونوں کا نور ایک ہے, ہم ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن مجھ میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ اگر میرے ان گنت فضائل میں سے فقط منصب نبوت اور منصب رسالت کو نکال دیا جائے, باقی ساری فضیلتوں میں جو میرے لیے اللہ نے رکھی ہیں وہ علی ولی کے لیے ثابت ہیں. یہی مذہب اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ محمد اور علی میں فقط فرق اتنا ہے کہ محمد کے بعد منصب نبوت اور رسالت ہے, علی کے پاس منصب نبوت اور رسالت نہیں ہے. تبھی تو کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, لیکن فرق یہ ہے موسیٰ کے بعد نبی تھا, میرے بعد تو نبی نہیں ہے, لیکن تو میرا ولی ہے, جانشین ہے, میرا بلا فصل خلیفہ ہے. توجہ ہے, واپس پلٹ رہا ہوں گفتگو کی طرف. بس یہ فضائل پڑھنا شاید آپ کہیں یہ آسان ہے, سب سے آسان یہ پڑھنا ہے. جو میں سبق سناتا ہوں وہ مشکل ہے, یہ آسان ہے. صلوات بھیجیں محمد وعلی بیت محمد کی. بس یہاں تک گفتگو, دعا کے آداب کو ہم نے ختم کر دیا. ایک ادب جو دعا کے بعد آپ نے انجام دینا ہے, ایک ادب جو دعا کے بعد انجام دینا ہے, وہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ دعا کرے تو ساتھ بیٹھے ہوئے افراد اس کی دعا پہ آمین کہے.
اذا دعا احدکم فلیؤمن علی دعائہ، جب تم میں سے کوئی بندہ دعا کرے تو باقی اس کے دعا کے اوپر کیا کہیں؟ آمین کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کی دعا کو رد کر سکتا ہے، لیکن جس مجمع میں سارے بندے آمین کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ختم ہو گئے سارے کے سارے آداب، اور گفتگو کو میں تھوڑا سا آگے چلا رہا ہوں اور پھر اس کو روک رہا ہوں۔ سب سے تھک تو نہیں گئے؟ جو تھکے نہیں ہیں وہ ذرا ایک بیدار صلوات بھیج دے۔ بغیر کسی توقف کے اپنی گفتگو کو اگلے مرحلے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ دعا کے سب سے افضل اوقات کون سے ہیں؟ جی، کن اوقات میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ دعا مانگو، اس وقت دعا قبول ہوگی؟ وہ سارے تو میں نہیں بیان کر سکتا، چند ایک آج بیان کروں گا، یہ ایک آدھ بیان کروں گا، اور باقی جہاں گفتگو کو آج روکوں گا وہیں سے آگے لے کے جاؤں گا۔ سب سے ویسے تو بہت زیادہ اوقات ہیں، بہت زیادہ اوقات ہیں، اگر فقط اسی موضوع کے اوپر اشرا پڑا جائے تو سارے تب پورے ہوں گے، لیکن ہم چند ایک کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے افضل وقت دعا مانگنے کا شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ دعا مانگو۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول اسلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ملكا الى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں ایک فرشتے کو اس آخری آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ نہیں، یہ جو آسمان دنیا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ ایک فرشتے کو یہاں پہ بھیجتا ہے۔ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، ہر رات کب بھیجتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں بھیجتا ہے، اور شب جمعہ پہلے حصے میں بھیجتا ہے۔ روٹین تبدیل ہے، آج اس کی شفٹ چینج ہے جی، اس کی آج پہلے ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور آج اس نے ساری رات ڈیوٹی دینی ہے۔ اس وقت فقط 3 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اور آج اس نے ساری رات ڈیوٹی دینی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے اس کی؟ فَيَأْمُرُهُ فَيُنَادِي، یہ ندا دے کے کہتا ہے اس آسمان میں، هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْتِيَهُ، کیا کوئی مانگنے والا ہے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ هَلْ مِن تَائِبٍ فَأَتُوبُ عَلَيْهِ، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ اللہ سے قبول کرواؤں؟ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ، کیا کوئی اللہ سے استغفار اور طلب مغفرت کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کو اللہ سے قبول کرواؤں؟ یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کو مانگنے والے آگے بڑھو، یا طالب الشر اکثر، اے نیکی کو، اے برائی کو طلب کرنے والے رک جا۔ توجہ کیا جملے کی طرف، نیکی کے مانگنے والے کو کیا کہہ رہا ہے فرشتہ؟ آگے بڑھو اور مانگ، جتنا مانگ سکتا ہے۔ آج رب نے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یا طالب الشر، کوئی شر کو بھی طلب کرنے والا ہوتا ہے دنیا میں؟ عجیب انسان ہے جو شر کو طلب کرے، جو گناہ کے لیے دعا مانگے کہ میں یہ چوری کر سکوں، یا فلاں کوئی غلط کام کر سکوں۔ یا طالب الشر اکثر، اے شر اور برائی کے طالب رک جا،
فلا یزال ینادی بہذا الی ان یطلع الفجر، اور یہ فرشتہ شب جمعہ اول شب سے لے کے ساری رات تک یہ ندا لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عاد الى محلہ من ملکوت السماء، جب طلوع فجر ہو جاتی ہے یہ فرشتہ پھر ملکوت سما میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا وہ وقت کہ جب انسان کو دعا مانگنی چاہیے، وہ کون سا وقت ہے؟ شب جمعہ۔ فقط ایک روایت اور میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام دوسرا وہ وقت جو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے افضل وقت ہے، وہ خود جمعے کا دن ہے۔ شب جمعہ بھی دعا کی قبولیت کا ہے اور جمعہ بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے، امام محمد باقر نے اپنے نانا اپنے جد سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان جبریل آتانی بمرآت فی وسطها کالنقطۃ السوداء، رسول فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے ایک شیشہ لا کے دیا اور اس شیشے میں اس کے درمیان میں سیاہ نقطے کی مانند ایک نقطہ تھا۔ ایک شیشہ لا کے دیا اور اس شیشے کے درمیان سیاہ نقطے کی طرح ایک پوائنٹ تھا۔ فقلت له یا جبرائیل ما هذه، اے جبرائیل یہ نقطہ کیا ہے اور یہ شیشہ کیوں لے کے آئے ہو میرے پاس؟ قال هذه الجمعہ، یہ جمعہ ہے۔ عجیب ہے، اب میں اس کی تفسیر کے اوپر اگر رکوں نا تو جمعے کو اس نقطے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے، وقت ختم ہو جائے گا، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ هذه الجمعہ، یہ جمعہ ہے۔ قلت وما الجمعہ، رسول اسلام نے فرمایا جمعہ کیا ہے؟ قال لکم فیہا خیر کثیر، اس جمعے کے دن تمہارے لیے اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ جمعے کے دن اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ خیر کثیر رکھی ہے۔ حضرت نے پوچھا وَمَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، اے جبرائیل خیر کثیر کیا ہے؟ قالت تَكُونُ لَنَا عِيدًا وَلِأُمَّتِكَ مِن بَعْدِكَ، جمعے کے دن کو اللہ نے تیرے لیے اور تیرے بعد تیری امت کے لیے اس دن کو عید قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں جی؟ 2 اور کوئی 4 اور کوئی 2۔ ابھی بات آ گئی ہے تو اس کو بھی مکمل کرتا چلوں۔ غالباً امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کم للمسلمین من اعیاد، مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ یا معصوم نے اس سے پوچھا کہ کتنی عیدیں ہیں، اب مجھے روایت صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن پوچھا کتنی عیدیں ہیں مسلمانوں کی؟ کہا 4 عیدیں ہیں مسلمانوں کی۔ کون کون سی؟ عید الفطر جس کو آپ چھوٹی عید بولتے ہیں، پتہ نہیں عید الفطر کا ترجمہ چھوٹی عید کیسے ہے، میں بہت غور کیا ہے۔ عید الفطر کا ترجمہ جس نے چھوٹی عید کی ہے اس کے لیے صلوات بھیج دیں جی۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید جس کو آپ بقرہ عید بھی بولتے ہیں، اضحیٰ تو چلو قربانی کو کہتے ہیں، یہ سمجھ آتا ہے۔ تیسری عید یوم الجمعہ، تیسری عید کیا ہے؟ جمعہ عید ہے۔ اور چوتھی عید یوم
نصب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی اماما، وہ دن ہے جس دن 1,24,000 اصحاب کے سامنے رسول نے اپنے بھائی علی کے ہاتھوں کو پکڑ کے من کنت مولا کا اعلان کیا تھا. یہ عید غدیر بھی عید ہے. یہ 4 عیدیں ہیں مسلمانوں کی. فرمایا یہ عید جو آخری عید ہے اشرف عید ہے، افضل عید ہے. ابھی آپ نے 18 ذی الحج گزاری ہے نا جی، 18 اس دن روزہ رکھنے کا پتہ پوری، اگر ساری روایات کو میں چھوڑ دوں نا، فقط یہ روایت بیان کروں میں کہ غدیر کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اس دن روزہ رکھنے کا ثواب پوری عمر روزہ رکھنے کے برابر ہے. غدیر کے دن جس نے روزہ رکھا گویا اس نے پوری عمر روزہ رکھا ہے. جی ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بیت محمد. فرمایا جمعے کا دن عید ہے تیرے لیے اور تیری امت کے لیے، بس آپ کی تھکاوٹ کو ختم کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے فرمایا وَمَا لَنَا فِيهَا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے اے جبریل اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا لکم، توجہ کیجئے گا، لکم فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ مسئلۃ فیہا ہی لہو قسم فی الدنیا. اس جمعے کے دن توجہ، ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس جمعے کہ جس میں جو بندہ بھی اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اگر اس کی دنیاوی حاجت ہو اور اس کی وہ تقدیر ہو، مقدر ہو کہ اللہ نے اسے دینا ہو، وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس کے مقدر میں نہ ہو تو اللہ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے اور آخرت میں اس کو جا کے عطا کرتا ہے. پس جمعے کا دن بھی ان اوقات میں شامل ہے کہ جس دن انسان کو دعا مانگنی چاہیے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے بیت. اور دیگر صلوات بھیج دیں محمد والے. گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں عزاداران مظلوم کربلا. کل یہیں سے آگے گفتگو کو لے کے چلوں گا کہ کن اوقات میں دعا مانگنا افضل ہے. اور کل کی گفتگو ٹائم سے آئیے گا، جو لیٹ آئیں گے وہ رہ جائیں گے. میں 5 وقت ایسے بتاؤں گا کہ جہاں پہ آپ شب و روز میں دعا مانگ سکتے ہیں، لہذا ٹائم سے آئیے گا. عزاداران مظلوم کربلا، واقعہ کربلا اللہ سبحانہ و تعالی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور اس کو 2 ہستیوں نے واقعہ کربلا کو واقعہ کربلا کے بعد زندہ رکھا. ایک ہستی کا کل ہم نے تعارف کروایا تھا، بیمار کربلا، اور ایک ہستی اس کی مصیبت کے چند جملے عرض کروں گا جس نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے بھائی کے خون کو زندہ رکھا. شریکت الحسین ام المصائب حضرت زینب عالیہ. آپ کہیں گے میں ان کی کیوں مصائب پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے ان کے مصائب پڑھ رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں آ رہا ہے کہ محرم شروع ہے، سیدہ کا مرکز زائرین سے خالی ہے. آپ نے سنا ہوگا، خبر چل رہی ہے کہ اس وقت سیدہ کے روضے پہ کوئی موجود نہیں ہے جو سیدہ کو اس کے بھائی کا پرسہ دے. آؤ ہم چکوال کی سرزمین سے اپنا پرسہ سیدہ کے لیے بھیجتے ہیں. اجرکم اللہ. ایک عیسائی رائٹر ہے، تمہید کے 2 جملے. ایک عیسائی رائٹر ہے، وہ کہتی ہے میری عقل حیران ہو گئی. اس نے ایک کتاب لکھی، بطلت کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. کتاب کا نام رکھا ہے بطلت کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. ترجمہ یہ بنتا ہے
یہ کہتی ہے میں حیران ہو جاتی ہوں اگر کسی گھر میں ایک لاشا پڑا ہو نا، خاتون کو دنیا بھول جاتی ہے، نہ اس کو نماز یاد ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی عزیز و اقارب یاد ہوتے ہیں، جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، باپ رخصت ہو گیا، بھائی رخصت ہو گیا، خاتون کی دنیا اجڑ جاتی ہے، ہر کچھ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ یہ عیسائی رائٹر کہتی ہے میری عقل حیران ہے اس خاتون کے اوپر کہ جس کے دروازے پہ ایک نہیں 18 بھائیوں کے سر کٹے لاشیں پڑے تھے۔ اجرکم اللہ، سر کٹے لاشیں پڑے ہیں، پھر بھی نہ نماز تہجد کو بھولی ہے، نہ نماز کو بھولی ہے، اپنے بھائی کے بچوں کو بھی بچا لیا، بیمار کربلا کو بھی جلتے خیمے سے اٹھا کے بچا کے لے کے آئی۔ میں سلام کرتا ہوں کربلا کی شیر دل خاتون، اور تو نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے نا، یہ ایک کام تو نے کربلا میں کیا ہے، حسین کے بچوں کو بچا لیا ہے، یہ تو نے کر ہی لیا ہے نا میری آقا زادی، پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا۔ جو کام عباس کے کرنے کے تھے، شام غریبوں کو تو نے انجام دیے ہیں۔ میں کہوں گا اے زینب کبریٰ، یہ کام شاید تیرے لیے آسان تھا، لیکن تیرے لیے جو چیز موت سے بھی بڑھ کے تھی نا، کمینے کے دربار میں کھڑے ہو کے اس سے ہم کلام ہونا تھا، یہ میری آقا زادی کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اجرکم اللہ، بڑا مشکل تھا میری آقا زادی کے لیے، اجرکم اللہ۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا تمہید کا، زہرا میری آقا زادی بڑے مصائب آئے، 18 سال کی عمر، کل میں نے اشارہ کیا تھا، بڑے مصائب آئے میری آقا زادی کے اوپر، لیکن تاریخ میں اور بھی بہت سی خواتین ہیں جن کے اوپر دکھوں کے پہاڑ گرے ہیں، لیکن وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، ام المصائب لقب سیدہ زینب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ آپ مجھ سے پوچھنا ام المصائب کا لقب کیوں ملا ہے؟ اس لیے لقب ملا ہے نا ام المصائب کا، علماء کہتے ہیں سیدہ کے اوپر آنے والی ہر مصیبت اتنی شدید ہوتی تھی، پہلی مصیبت کو بھول جاتی تھی۔ 11 ہجری کو جب نانا کی وفات ہوئی نا، پچھلے مصائب بھول گئے، ماں کا پہلو زخمی ہوا، نانا کی وفات بھول گئی، علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی، پچھلے مصائب بھول گئی، کربلا 2 محرم کو پہنچی، پچھلے مصائب حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے بھول گئی، 7 محرم کو پانی بند ہوا، پچھلے مصائب بھول گئی، 10 محرم کا دن آیا، عصر عاشور کو الا قد قتل الحسین کی صدا بلند ہوئی، پچھلے مصائب بھول گئی، شام غریبوں کو خیمے جلے، پچھلے مصائب بھول گئی، اور جب پابند رسن ہوئی، بے پلانے اونٹوں پہ بیٹھی، پچھلے مصائب بھول گئی، اور جب کوفہ کے دربار میں آئی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں آگ تھی، پچھلے مصائب بھول گئی، وہ منظر بھی آیا جب کمینہ کہہ رہا تھا کدھر ہے علی کی بیٹی زینب، اور یہ جملہ وہ تھا سارے مصائب سارے مصائب بھول گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ام المصائب کہا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس سارے مصائب کی فہرست میں سے 2 مصیبتیں میری آقا زادی کے لیے پرسے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ آؤ ذرا ان مصیبتوں کو پڑھ کے سن کے اپنا پرسا شام میں بی بی کے خالی دربار کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا،
پہلی مصیبت جو شام کی ہے، جس دروازے پہ میری آقا زادی کھڑی رہی تھی نا، اس دروازے کا نام کچھ اور تھا، سوق حمیدیہ، باب حمیدیہ تھا اس کا، لیکن میری آقا زادی اتنی دیر اس دروازے پہ کھڑی رہی، دروازے کا نام تبدیل ہو گیا۔ باب الساعات، ساعہ ایک گھنٹے کو کہا جاتا ہے، ساعات کئی گھنٹوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ دروازہ جہاں علی کی بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی، مجھ سے پوچھ کتنے گھنٹے کھڑی رہی؟ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، اتنی دیر کھڑی رہی۔ مؤذن نے 15 اذانیں دی، علی کی بیٹی نے اذانیں سنی، آواز آتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نانا تیری اذان بچ گئی، میرا بھائی مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری مصیبت آزاداران مظلوم کربلا، بخدا آیت اللہ اشتہاردی نے بھی شام کی 9 مصیبتوں میں سے یہ مصیبت لکھی ہے۔ میں خود شام کا زائر ہوں، اور جو شام کے زائرین بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ میرے اس جملے کی تائید کریں گے۔ سوق حمیدیہ سے یزید کے منبر سے میں بڑے تسلی کے ساتھ اس جملے کو پڑھنے لگا ہوں۔ سوق حمیدیہ سے لے کے یزید کے منبر تک بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، کوئی فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ آیت اللہ اشتہاردی کا یہ جملہ میں نے پڑھا ہوا تو تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا میں نے خود اس کی تصدیق کی، میں نے گھڑی رکھی۔ سوق حمیدیہ سے چلنے والا مرد ہو، بازار کھچا کھچا بھرا ہوا ہو، یزید کے منبر تک آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ خاتون پردہ دار ہو، بچ بچا کی چل رہی ہو، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، جب میری آقا زادی کو اذن دخول ہوا نا، اس وقت مؤذن فجر کی آذان کہہ رہا تھا، وہ جب کمینے کے سامنے پہنچی مؤذن شام کی آذان کہہ رہا تھا۔ وہ کبھی اس بازار پہ آئی جاتی، ادھر سے دھکا لگتا، اس دیوار پہ آ جاتی، ادھر سے دھکا لگتا، اس دیوار۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو ایک جملہ سن لیجئے جو میرے اپنے مشاہدے اور تجربے کا ہے۔ میں جب مسجد اموی میں داخل ہوا نا، میں نے ایک شامی سے پوچھا مجھے اس بازار میں لے چلو جہاں بی بی کو لے کے پھرایا گیا تھا، مجھے اس بازار میں لے چلو۔ وہ شامی کہنے لگا تیرے ساتھ پردہ دار تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ پردہ دار ہے۔ کہا اپنے پردہ داروں کو بٹھا دو ایک جگہ پہ اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم میں نے پوچھا کیوں؟ کیا بازار کا ماحول اس قابل نہیں ہے؟ آج بھی وہاں یہودی بیٹھے، شراب کی محفلیں لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہمت نہیں ہے مجھ میں جانے کی، رخ کرو شام کی طرف، سلام عقیدت پیش کرو۔ آئے میری آقا زادی، کس ہمت سے تو نے یہ سفر طے کیا؟ شرابی کا مجمع، علی کی بیٹیاں ننگے سر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے گناہ معاف فرما، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، ان کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما، ان کے بیماروں کو شفاعت بیمار کربلا کے صدقے میں شفایابی نصیب فرما۔
پروردگارہ ملت تشیع کی حفاظت فرما، پروردگارہ ملت تشیع کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو ان کے اوپر پلٹا دے، نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے وقت کے والی اور وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کی اس مجلس میں جن جن مومنین نے تعاون فرمایا ہے پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ان کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما، ان کے مرحومین کو شفاعت سید الشہداء نصیب فرما۔ سید زاہد حسین بخاری، ملک فدا حسین اور ان کے فرزندان حاجی مظہر حسین، نیر عباس، آفتاب حسین، زوار فرید حسین چودھری، حراسب حسین، ملک مظہر حسین آوان اور دیگر معاونین جو اس مجلس میں کسی بھی حوالے سے تعاون کر رہے ہیں، حاضرین جو اس میں حاضر ہو کے شرکت کر رہے ہیں، ان سب کے مال اور رزق میں وسعت عطا فرما، ان سب کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما، حاضرین کے مرحومین کو شفاعت جناب سید الشہداء نصیب فرما، ان کے مال اور رزق اور وسعت عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔